الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وآبائه وأزواجه وعترته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے کہ ذات کریم کے لطف و کرم سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ وہ کریم و رؤوف و غفور و رحیم رب فلسطین کے ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد و نصرت فرمائے اور ہمیں اس مشکل گھڑی میں اپنے اعمال اپنے احوال کی اصلاح نصیب فرمائے. بلا تمہید بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک التجا کے ساتھ میں اپنی گفتگو شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ امت ہے پریشان خبر لیجئے آقا. امت ہے پریشان خبر لیجئے آقا. خطرے میں ہے ایمان خبر لیجئے آقا. قائد ہے نہ رہبر ہے نہ سالار ہے کوئی. قائد ہے نہ رہبر ہے نہ سالار ہے کوئی. حسرت کے ہیں سامان خبر لیجئے آقا. اور جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے نام. شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے نام. یہ جو حالات کی سنگینی ہے گزشتہ 3 خطبات جمعہ سے بعض دوستوں کی فرمائش پہ میں نے ایک موضوع تیار کیا ہوا ہے. ان کا جی کہ وہ جو قرآن میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ جاؤوکا اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک ریکارڈ کریں کتاب اور پھر اس کے کلپس بنا کے. تو ان کی آرزو اور خواہش ہے اور میں نے پچھلے 3 خطبات ہر جمعے پہ سوچتا ہوں کہ اس جمعے یہ رکھوں گا. تیار ہے خطاب
اور اس میں رکھوں گا، اس میں رکھوں گا، اس میں رکھوں گا، لیکن یقین جانیے کہ جب حالات و واقعات سے آگاہی ہوتی ہے تو پھر کسی اور موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کی ہمت ہی نہیں پڑتی، ہمت ہی نہیں پڑتی۔ اور بحیثیت مسلمان یہ ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں کا ہمارے اوپر قرض بھی ہے کہ ہم ان کی محبت کی اس شمع کو کبھی بھی بجھنے نہ دیں اور اس کو فروزہ رکھیں، اس سے روشنی پائیں۔ ان حالات میں دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اس سے آگاہ ہوں، ورنہ اس وقت پوری دنیا کی کیفیت یہ ہے کہ ایک بے کفن ضمیر پہ شرمندہ کون ہے؟ تو دنیا کا رویہ ہے اس بے کفن ضمیر پہ شرمندہ کون ہے؟ سوچتا ہوں اس شہر میں اب زندہ کون ہے؟ عالمی ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اور چونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے نا، تو پورے یورپ میں انہوں نے ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو اصل حالات ہیں، وہ یورپ میں بسنے والے عوام کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ معمولی سی بات ہے، معمولی سی بات ہے۔ میں آپ کو امریکہ کا سب سے بڑا اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، وہ جو آج کا ان کا اخبار ہے نا، اس میں انہوں نے ایک رپورٹ نشر کی ہے، اور اس رپورٹ کا ایک سینٹینس میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 21 دنوں میں جو غزہ کی پٹی پہ بمبارمنٹ ہوئی ہے، جو وہاں میزائل داغے گئے ہیں، جو وہاں پہ قتل عام کیا گیا ہے، اور جو وہاں پہ وائلنس ہوا ہے، ان کا اٹ از ون آف دا گریٹسٹ وائلنس دیٹ دا ورلڈ ہیز وٹنسڈ ان 21st century۔ کیونکہ اس پوری صدی میں اس سے بڑا وائلنس روئے زمین پہ ہوا ہی نہیں۔ اتنی بڑی وہاں پہ انسانی قدروں کو رونقتے ہوئے دہشت گردی کی واردات ہو رہی ہے، اور سارے لوگ اس پہ خاموش ہیں، خاموش ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا رستے میں ہیں غنیم کے پھولوں کی پتیاں۔ غنیم کہتے ہیں مال غنیمت، مفادات، جزیرے، پیسہ، پلاٹ، نوکریاں، پلازے، پتہ نہیں کیا کیا اس میں غنیم اس کو کہتے ہیں۔ تو رستے میں ہے غنیم کے پھولوں کی پتیاں، سالار بک گئے ہیں سپاہ کیا کہیں۔ امت مسلمہ کے جو قائدین ہیں جب وہ بک گئے ہیں تو عوام بیچاری کیا کریں، وہ کیا کریں۔ دوستان محترم، آج اسی پس منظر میں چند اور باتیں میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور اس مظلومانہ، مقہورانہ اور مجبورانہ کیفیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، تھوڑا اس سے اخذ نور کرتے ہیں۔ میں نے سورہ بروج کی ایک معروف آیت مبارکہ سورہ بروج ہے، اور اس کی آیت نمبر 12 ہے یہ، جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ 55 سے ہی کم و بیش ہم اس آیت کا ریفرنس سنتے آئے ہیں، عربی لفظ بھی سنتے ہیں، ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، بطش کہتے ہیں پکڑ کو، گرفت کو، تو میں تیرے رب کی پکڑ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب وہ کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتی ہے، بڑی شدید ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے۔ میں نے گزشتہ خطبات میں بھی کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ساری دنیا پلاننگ کر لے، لیکن اللہ سے بیسٹ پلان کسی کا ہو نہیں۔ وہ پلاننگ کی تھی نا نمرود کی، کرتے 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 وہ اس طاقت کے منصب پہ چلا گیا کہ اس نے کہا خدا ہی میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا اچھا
اللہ نے ایک مچھر کو حکم دیا، اس مچھر نے اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ واللہ خیر الماکرین۔ یمن سے ابرا چلا، اس نے کہا دنیا کے پاس گھوڑوں کی فوجیں ہیں، میرے پاس ہاتھیوں کی فوج ہے، دیکھو میں کس طرح عربوں کی اینٹ سے اینٹ بجاتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا آجا، آیا وارسل علیہم طیرا ابابیل، رب نے ہاتھیوں کو ابابیلوں سے مروا دیا۔ وہ کہتا ہے میرا نظام یہ نہیں ہے کہ میں، وہ سورہ محمد میں نا ایک آیت ہے، میں اپنی باتیں کرنے کی بجائے چاہتا ہوں کہ ہم آیات و احادیث کے ترجمے سے ہی گزرتے ہوئے نور ہدایت کی تلاش کریں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آیت ہے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، فرمایا اگر اللہ چاہے نا ظالموں سے بدلہ لینا تو ایک سیکنڈ کی بات ہے، ایک لمحے کی بات ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، ایک منٹ کی کام۔ وہ کسی اپنے چیز کو آرڈر کرے، ہوا کو آرڈر دے دے، پانی کو آرڈر دے دے، زمین کو آرڈر دے دے، آسمان کو آرڈر دے دے۔ یار جس رب کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے مچھر کی طاقت یہ ہے کہ وہ نمرود جیسے خدائی دعویٰ کرنے والے کو نیست و نابود کر دے، اس نے باقی مخلوقات کو کیا کیا طاقتیں دے رکھی ہیں، وہ کسی کو آرڈر کر دے۔ فرمایا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، ایک سیکنڈ کی بات ہے، اگر اللہ بدلہ لینا چاہے فوراً، لیکن اس کا ایک نظام ہے وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اللہ آزمانا چاہتا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ۔ وہ دیکھتا ہے کہ مرنے والے کس مقام پہ کھڑے ہیں، مارنے والے کس مقام پہ کھڑے ہیں، اور دیکھنے والے کس مقام پہ کھڑے ہیں، وہ آزمانا چاہتا ہے۔ کیونکہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے نا، اور ہم یہاں پہ امتحان دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمر، یہ پیپر دینے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں۔ وہ الگ بات ہے ہمیں شیطان اور نفس نے ان امتحان، ہم نے امتحان بنا لیا ہے کہ نہیں میری زندگی کا امتحان ہے کیونکہ میں بنگلہ زبردست بنانا ہے، بزنس بڑا بڑا کھڑا کرنا ہے، حلال و حرام جائے بھاڑ میں معاذ اللہ، میں نے تو یہ اچیومنٹس ہے میری زندگی کے یہ نہیں۔ اللہ نے جو انسان کی مینوفیکچرنگ کر کے اس کے اندر جو پرپز، جو آبجیکٹو، جو اس کی تخلیق کا مقصد اسے دے کے بھیجا ہے نا، وہ یہ دے کے بھیجا کہ جا بندے 30 40 50 60 70 سال تیرا مقصد یہ ہے تو نے مجھے راضی کرنا ہے۔ ساری کائنات بنائی ہے تیرے لیے اور تجھے بنایا ہے اپنے لیے، تجھے بنایا ہے اپنے لیے۔ خلقتک من اجلی، تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں تو میرا بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ 70 سال بھی رب سے جنگ کرنے والے کو وہ دھتکارتا نہیں ہے، وہ نفرت نہیں اظہار، وہ کہتا ہے ما غرک بربک الکریم، یار میں تینوں کچھ نہیں آکھیا، میں تے کرم ہی کرنا وا، پلٹ آنا کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، مجھ سے کیوں لڑائی کر رہا ہے، کیوں جھگڑا کر رہا ہے، کیوں دور دور جا رہا ہے۔ مجھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک واقعہ، ایک تو آپ اکثر سنتے ہیں کہ وہ بارش نہیں ہوتی تھی تو اس طرح معاملات ہوئے اور اس طرح ہوا اس طرح ہوا۔ ایک اور واقعہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ تفسیر کبیر میں لے کے آئے ہیں، تفسیر کبیر میں کہ ایک بندہ تھا اللہ کا نافرمان، باغی، سرکش، تو ایک دفعہ نا کسی اور موقع پہ بارش رک گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بھی قوم کو لے کے نکلے، نمازی استسقاء پڑھی، اللہ سے دعائیں مانگی، کوئی نہیں بارش ہوئی۔ دوسرے دن نکلے پھر بارش کوئی نہیں ہوئی، تیسرے دن نکلے پھر کوئی بارش نہیں ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں عرض کی کہ باری تعالیٰ بارش نہیں ہو رہی، 3 دن ہو گئے ہیں بارش نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ اتنا منحوس ہے، اتنا منحوس ہے، اتنا منحوس ہے کہ اس نے پوری زندگی میں کبھی ایک بار بھی ہمارے سے تعلق جوڑنے کا سوچا بھی نہیں ہے، کوشش تو دور کی بات ہے، یہ اس کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اچھا یہ بات ہو گئی۔ چوتھا دن حضرت موسیٰ نے کہا چلو پھر التجا کرتے ہیں، بندے کا کام مانگتے رہنا ہے، بندے کا کام کیا کرتے رہنا، مانگتے رہنا۔
وہ دیاؤ جانے اسد نبھانی ہے. ہمارا کام ڈکٹیٹ کروانا نہیں ہوتا کہ یہ ملے اب ملے اتنا ملے ایسے ملے، نہیں. ہمارا کام ہے التجائیں کرنا، کب کتنا کیوں کیسے کہاں دینا ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا کام ہے. وہ جو بہتر دیکھتا ہے وہ فیصلہ فرما دیتا ہے. چوتھے دن نہ نکلنے سے پہلی بارش ہوگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ آج تو ہم نے ابھی نکلے ہی نہیں، دعا بھی نہیں کی تو بارش ہوگی. تو اللہ نے فرمایا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ بندے کی کیا ہو گئی ہے، ڈیتھ ہو گئی، وہ مر گیا ہے. تو چونکہ وہ نوست ختم ہو گئی ہے تو لہذا میں نے وہ پھر بارش برسا دی ہے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ نا اسپیشل جنازگاہ میں جا کے بیٹھ گئے، اس کی طرف چل پڑے کہ جنازہ تو اتنے ہونا نا، میں پتہ لا لاں گا کہ کیڑا بندہ سی جڑا اتنا منوس سی کہ سانو 3 دن اسی منگتے رہے بارش نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنازگاہ میں گئے نا تو وہاں 70 جنازے پڑے ہوئے. کتنے جنازے؟ 70 جنازے پڑے ہوئے. میں قربان جاؤں مولا تو کتنا ستار العیوب ہے، کتنا ستار العیوب ہے. 70 جنازے پڑے ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ان میں ان کے ذہن میں تھا کہ ایک ہی جنازہ ہوگا اور کنفرم ہو جائے گا. تو وہاں تو 70 پڑے ہوئے تھے. اب کون ہے کون ہے، ان کا یا اللہ وہ کون ہے. تو جواب آیا موسیٰ وہ زندہ تھا تو ہم نے پردہ نہیں ہٹایا، مر گیا ہے تو مرنے پہ پردے ہم کیسے ہٹائیں. تو وہ رب جو ہے وہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے. وہ اتنی دور نکل جانے والے انسان کو بھی رب کریم کہہ کے بلاتا ہے کہ کرم کرن والے رب کی طرف لوٹ آؤ. اس کے بارے میں تم دھوکے میں کیوں پڑ گئے، وہ بلاتا ہے واپس. تو اللہ رب العالمین نے سورہ بروج میں ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ کیا ہے، بڑی بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے یہ پکڑ. جب رب پکڑ کرنے پہ آتا ہے پھر وہ نشانی عبرت بناتا ہے. اچھا یہ آیت نمبر 12 ہے. اس سے پہلے نا 11 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جس پہ رب نے یہ جملہ کہا کہ تیرے رب کی پکڑ کیا ہے، بڑی شدید ہے، بہت سخت ہے. وہ 11 آیتوں میں وہ واقعہ بیان ہوا ہے. اس واقعے کو کہتے ہیں اخدود کا واقعہ. الف خے دال واو دال، اخدود، اخدود کا واقعہ. اس کا ذکر آگے میں عرض کرتا ہوں. اخدود کہتے ہیں جو آپ زمین میں بڑے بڑے گڑھے کھودتے ہیں نا، بہت بڑے بڑے نہروں کی طرح کے یا بہت گہرے خلیج کی طرح کے بہت بڑے زمین میں جو گڑھے کھودتے اس کو اخدود کہتے ہیں، اخدود. اچھا ہوا کیا ہے، یہ واقعہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس میں خود بھی اس کا کچھ پورشن بیان فرمایا ہے کہ ایک یہودی بادشاہی تھا. وہ طاقتور ہوتے ہوتے، یہودی قوم کی حکومت تھی یمن کے اندر نا، تو وہ طاقتور ہوتے 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 اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس نے کہا خدا ہی میں. اچھا یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، عمل بتاتا ہے. انسان کا کیا بتاتا ہے، عمل بتاتا ہے کہ یہ غرور گھمنڈ. دیکھو نا تکبر اللہ نے فرمایا میری چادر ہے، اور جو تکبر اور غرور اور نخوت کے اس درجے پہ چلا جائے کہ اسے انسان ہی نہ لگے، کیڑے مکوڑے لگے، تو یہ اس کے رویے بتاتے ہیں کہ اس وقت وہ خود کو کیا سمجھ رہا ہے. اس کے رویے دراصل بتا رہے ہوتے ہیں. تو وہ بہت چونکہ طاقتور تھا تو اس نے کہا میں ہی زندگی موت کا مالک ہوں، میں تمہارے پانی روٹی کا مالک ہوں. تو اب اللہ رب العالمین کے دیکھیے معاملات. اللہ نے وہاں سے ایک نوجوان کو منتخب کیا. میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ڈیٹیل میں جاؤں تو پھر لمبا وقت چاہیے. نوجوان کو منتخب کیا، اللہ نے اس کے ہاتھ میں نا شفا رکھ دی. اب وہ لوگ آ رہے ہیں اسے وہ ہاتھ پہ تک لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، شفائیں مل رہی ہیں. اچھا جب اس کے پاس آتے تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ تمہیں کمال کیسے ملا؟ تو وہ کہتا ہے یہ میرے رب نے مجھے عطا کیا. وہ کہتے ہیں بادشاہ تمہارا رب نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں بادشاہ کی کیا اوقات ہے، میرا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا کیا ہے، مالک ہے. بات چلتے چلتے بادشاہ تک پہنچ گئی. اس کی بھی ایک لمبی تفصیل کیسے بولی. بادشاہ نے بلا لیا بچے کو. انہوں نے کہا کیوں تم مجھے خدا نہیں مانتا؟ انہوں نے کہا نہیں، میرا خدا تو وحدہ لا شریک ہے، میں تمہیں کیوں خدا مانوں؟ کیا جرم ہے فلسطین کے دودھ پیتے ہوئے بچوں کے جسموں کے چیتھڑے اڑنے کا؟ ایک ہی سبب ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اور آمینہ کے لال کے نوکر ہیں، ان کے غلام ہیں. اس کے سوا تو ان کا اور کوئی جرم نہیں ہے، اور تو کوئی ان کا گناہ کوئی نہیں ہے نا.
کہ وہ امت مسلمہ کے فرد ہیں. اس نے کہا اس کو لے جاؤ اور سمندر کے اندر میں جا کے نا جہاں گہرا سمندر ہو وہاں پہ اس کو پھینکاؤ تاکہ اس کو مچھلیاں اور کھائیں سمندری مخلوق اور اس کو پتا چلے. وہ لے کے گئے فوجی اس کے پکڑ کے جا کے پھینکنے کے لیے. تو جب وہاں پہ گئے نا تو رب کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ کشتی اس انداز کا معاملہ ہوا کہ وہ سارے ڈوب گئے, بچہ بچ گیا, بچہ بچ گیا, واپس آ گیا. اس نے کہا ہے وہ فوجی, انہوں نے کہا وہ میرا رب بچانے والا ہے, میرا رب بچانے والا ہے. تو بچانے والا ہوتا تو فوجیوں کو بچاتا, مجھے مارتا. میرا رب ہے بچانے والا. بات اور مشہور ہو گئی لوگوں میں. انہوں نے کہا کہ وہ بچہ بڑا زبردست جرأت دلیری اور شجاعت والا ہے, بادشاہ سے ٹکر لیے بیٹھا. اور کہا اس کو اٹھاؤ, جو میرے ملک میں سب سے اونچا پہاڑ ہے نا وہاں سے جا کے اس کو نیچے پھینکنا تاکہ اس کی ہڈیاں جو ہے ان کا سرما بن جائے. فوجی لے کے گئے, پہاڑ پہ چڑھے, صحیح مسلم ہے, پہاڑ کے اوپر لے کے چڑھے اور وہاں سے انہوں نے اس کو جب نیچے گرانے لگے زلزلہ آیا, سارے لے جانے والے مر گئے, بچہ پھر بچ گیا. بچہ پھر پلٹ کے آ گیا. اس نے کہا تم پھر بچ گئے. اس نے کہا میرا رب ہے نا بچانے والا, میرا رب ہے, تو خدا نہیں ہے. اب بات اور زیادہ پھیل گئی لوگوں کے اندر. یار ایک بچہ ہے, اس نے ہمارے بادشاہ کے ناک میں دم کر دیا ہوا ہے. الغرض اس نے بہت کوشش, ہر دفعہ بچہ بچ جائے, ہر دفعہ بچہ بچ جائے, ہر دفعہ بچہ بچ جائے. اور بچنا ہی تھا کہ بچانے والا کون ہے, اللہ. جب بادشاہ تھک آ گیا نا تو بچے نے خود کہا, انہوں نے کہا بادشاہ مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے. اس نے کہا کیا طریقہ؟ اس نے کہا مجھے سامنے سلیب پہ باندھ دو, کمان میں رکھو تیر, اور تیر چلانے سے پہلے کہو اس بچے کے رب کے نام سے چلاتے ہیں. اب بادشاہ تو غصے میں ہوش آواز کھو بیٹھا تھا نا, اسے پتہ ہی نہیں بچہ کیا چال چل گیا ہے. اس نے کہا یہ کہنا پھر میں مر جاؤں گا. اس نے کہا باندھو اسے سلیب پہ, لاؤ کمان, رکھو تیر. اور اس نے سارا پورا علاقہ اکٹھا ہے اور لوگ چونکہ بات بہت پھیل چکی تھی, سارے لوگ کرتے ہیں. اس نے تیر کمان میں رکھ کے کھینچا اور کہا اس بچے کے رب کے نام سے چلاتا ہوں. جا کے تیر بچے کو لگا, بچے کی وہیں ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ ہوئی تو سارا مجمع کلمہ پڑھ کے مسلمان, سارا مجمع کلمہ انہوں نے کہا. ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹا ہے اور بچے کا خدا کیا ہے, سچا ہے. یہ سچا ہوتا تو اتنی بار مارنے کی کوشش کی, مار لیتا, لیکن بچے نے خود بتایا ہے کہ میں ایسے مرنے والا نہیں, تو بچہ سچا ہے, سب مسلمان ہو گئے. اب بادشاہ کو بعد میں سمجھ آیا کہ بچہ جاتے جاتے میرے ساتھ کر کیا گیا ہے. خدا کی عزت کی قسم, اسرائیل کے ان ظالم غنڈوں کو بعد میں سمجھ آئے گی کہ ہم نے حضور کی سوئی امت کو جگانے کے لیے کیا کر دیا ہے, کہ ہم سمجھتے تھے یہ سو گئے ہیں, اس واقعے سے تو یہ سارے جاگ اٹھے. اب ہر بچے کے دل میں تڑپ آرزو پیدا ہو رہی ہے کہ وہ کہتا ہے میرا بھائی مر رہا ہے, میری ماں بہن مر رہی ہے, میری ماں بیٹیاں مر رہی ہیں, میرے ماں عزیز مر رہے ہیں. یہ جو حضور نے امت کی وحدت کا تصور دیا ہے, انہیں خبر نہیں ہے کہ یہ شہادتیں امت کو کس منزل کی طرف لے کے جا رہی ہیں اور کس مقام کی طرف تربیت اللہ کی قدرت اور مشیت جو ہے وہ امت مسلمہ کی کر رہی ہے. وہ بادشاہ غصے میں تھا, اس نے کہا خندقیں کھدواؤ, اس میں آگ جلواؤ. اس زمانے میں جو پیٹرول یا جو بھی آگ جلانے کا کوئی ان کا میٹیریل تھا, لکڑیاں تھی, جو آگ بڑی بڑی خندقیں کھودی گئی, اس میں آگ جلائی گئی. اس نے کہا جو مجھے خدا نہیں مانتا اسے اٹھا کے پھینک دو. اس میں 3 دنوں کے اندر 20,000 مسلمانوں کو جلایا گیا. کتنے مسلمانوں کو؟ 20,000 مسلمانوں کو آگ میں پھینکا. ہر محلے میں خندقیں کھودی ہوئی ہیں, گھروں سے پکڑ پکڑ کے. کوئی اور ایک ہی سوال ہے, خدا کون ہے؟ جو کہے کہ وہ بچے والا خدا ہے اسے پھینکتے ہیں آگ میں, جو کہے بادشاہ خدا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس زمانے میں نا ایک دودھ پیتا ہوا بچہ ماں نے اٹھایا ہوا ہے, ماں کو پکڑ کے گھسیٹ کے باہر لائے ہیں, جیسے آج کل اسرائیل میں ہو رہا ہے. بچے کو باہر لائے ہیں اور ماں کو پھینکنے لگے نا آگ میں, تو ماں نے کہا رکو رکو. اس نے تھوڑا توقف کیا بچے کی محبت میں کہ میری تو خیر ہے, میرا دودھ پیتا بچہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم ہے, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچہ بول اٹھا. اس نے کہا اماں ڈرتی کیوں, ڈرتی کیوں؟ اس میری فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ, ماما ڈرو نہیں, آگے بڑھو, گو پھینکے ہمیں, ہم حق پر چل رہے ہیں. انشاءاللہ اس آگ میں جانے میں بربادی کوئی نہیں ہے, اس میں تو رب کی نعمت ہی نعمت ہے.
تو دوستان محترم، وہ تو اس زندگی کی شاہراہ کے مسافر ہیں کہ وہ ان کے بام گر رہے ہیں 7,500. میں ابھی نا جمعے سے پہلے گھر میں اپنے بیٹی سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا ذرا لیٹسٹ سچویشن چیک تو کرو. تو اس نے سچویشن چیک کی. اس نے کہا کہ 7,500 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جس میں 3,000 صرف بچے ہیں. کیونکہ وہاں اکثریت جو آبادی ہے نا وہ بچوں اور عورتوں کی ہے، مرد تھوڑے ہیں. بچے، جوان، ینگسٹر، ٹین ایجر، عورتیں وہ زیادہ ہیں. 3,000 بچے وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جام شہادت نوش کر چکے ہیں. اور بدقسمتی سے پوری امت کا ضمیر سویا ہوا ہے. میں آپ کے ایک تاریخی حقیقت شیئر کرتا ہوں. دیکھیے، قوموں کے عروج و زوال کی کہانی دنوں ہفتوں کی نہیں ہوتی، سالوں کی ہوتی ہے. اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کی تھی. ان کا جب آپ ظلم کے خلاف اٹھنے میں جتنی دیر لگاتے ہیں منزل اتنی دور ہو جاتی ہے، اور ظلم کے خلاف جتنی جلدی کھڑے ہوتے ہیں منزل اتنی کیا ہوتی ہے، قریب ہو جاتی ہے، اتنی قریب ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو پہلے خطبہ جمعہ میں فلسطین کے حوالے سے جب میں نے بات کی تھی تو میں نے آپ سے بات شیئر کی تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کے کم و بیش 700 سال تک مسلمانوں کا قبضہ رہا، اور 1000 غالباً 1099 عیسوی 1099 میں کرسچین نے 70,000 مسلمانوں کو ذبح کر کے دوبارہ قبضہ کیا تھا. 1099 میں 70,000 مسلمان اس کے اندر جو تھے وہ شہید ہوئے تھے. اچھا، جب وہ قبضہ ہوا نا تو آج حضور غوث الثقلین الشیخ سید عبد القادر جیلانی الگیلانی البغدادی قدس سرہ العزیز کا بھی سالانہ عرس پاک ہے. تو میں ان کی کہانی کو ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں. میں ہر جمعے پہ سوچتا ہوں یہ ٹاپک رکھ لوں، یہ رکھ لوں، یہ رکھ لوں، لیکن میرا ضمیر کہتا ہے نہیں، جب تک ہمارے بھائیوں کو اللہ نجات نہیں عطا کرتا تب تک ہم اپنے بھائیوں کی یاد کے چراغ اپنے سینوں سے بجھنے نہیں دیں گے، بجھنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اور ہم ان کی ان سٹرگل کی روشنی سے ہی خیر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. تو وہ جب 1099 میں بیت المقدس مسجد اقصی پہ کرسچین کا قبضہ ہوا نا، حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی کی اس وقت عمر تھی 21 سال. کتنی عمر تھی؟ 21 سال. بیٹے جو بیٹھے ہو نا ینگسٹر، 21 سال سے جو نیچے اور 15 سے اوپر کے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑے کریں. جو ہاتھ 21 سال، وہ 2 3 4 بچے بیٹھے ہوئے 21 سال کے، یہ بیٹا بیٹھا ہوا 21 سال. 21 سال عمر تھی، بالکل چھوٹی سی عمر. اور آپ بغداد میں علم حاصل کر رہے تھے. اچھا، آپ نے جب دیکھا نا کہ اتنے مسلمان شہید ہو گئے ہیں، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو بھی پتا چلا کہ اتنے مسلمان شہید ہو گئے ہیں، قبضہ ہو گیا ہے. تو آپ نے اسی وقت ایک ٹارگٹ بنا لیا، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا. آپ نے وہ مقصد پھر کیسے اچیو کیا؟ آپ نے تعلیم مکمل کی، اس کے بعد ایک یونیورسٹی قائم کی، درسگاہ. اس میں پھر آپ نے دن رات اسٹرگل کی، دن رات محنت کی. 14 پیریڈ پڑھائے مختلف علوم و فنون کے. کبھی قرات پڑھا رہے ہیں، کبھی تلاوت سکھا رہے ہیں، کبھی گرامر پڑھا رہے ہیں، کبھی تفسیر پڑھا رہے ہیں، کبھی حدیث پڑھا رہے ہیں، کبھی منطق پڑھا رہے ہیں، کبھی فلسفہ پڑھا رہے ہیں، کبھی لغت پڑھا رہے ہیں، کبھی بلاغت پڑھا رہے ہیں. 14 مختلف علوم و فنون. اور ہر پیریڈ میں بچوں کو ایک ہی بات سکھاتے، پتر زندگی کا مقصد ہے ایسی مسجد اقصی آزاد کروانی. مسجد اقصی کیا کروانی ہے؟ قوموں میں کنٹری. یہ تبدیلی ہوتی ہے، یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ یہ تبدیلی آنی چاہیے. یہ تبدیلی نہیں ہوتی کہ ادھر یہ حال ہو اور ادھر ہم کہیں کہ جناب اچھا اینی تاریخ تو لے کے نا اینی تاریخ تک بہار کا فیسٹیول بنایا جائے گا، فلانا فیسٹیول ہوئے گا، فلانا جشن ہوئے گا، فلانی چیزاں ہوں گی. قومیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتی ہیں. حضور غوث الثقلین نے ٹارگٹ سیٹ کیا، 50 سال آپ نے پڑھایا لوگوں کو. کتنے سال؟ 50 سال. طالب علم نکلتے رہے، سینکڑوں میں بدلے، سینکڑوں ہزاروں میں بدلے، 1000 لاکھ کو کراس کر گئے. طالب علم ڈیلی مطلب 70 ہزار بندہ آپ سے آ کے جو ہے وہ ہفتے کے بعد درس دیتا تھا. اتنے بڑے بڑے اجتماع، اور محنت کرتے رہے.
صرف 88 سال کے بعد 1099 میں انہوں نے کیپچر کیا مسجد اقصیٰ کو، اور 1187 عیسوی میں 88 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی کا لشکر جب جا کے حملہ آور ہوا نا، تو اس صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر حضور غوث پاک کے شاگرد اور خلیفہ حضرت امام ابن قدامہ المقدسی الحنبلی تھے۔ چیف، یہ ہوتا ہے کنٹریبیوشن، یہ ہوتا ہے قوموں کو زوال سے اٹھا کے پھر عروج کی طرف لے کے جانا۔ اور آپ حیران ہوں گے، تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا لیں، صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں آدھے سے زیادہ مجاہد امام غوث الثقلین کے مدرسے کے فارغ التحصیل طلباء کی طرح۔ یہ ہے کام، شو کر کے ٹھیک کرنا، یہ کوئی روحانیت نہیں ہے۔ وہ اپنے علامہ اقبال علیہ السلام نے کہا تھا، رمز و ایما اس زمانے کے لیے موضوع نہیں، اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن، قوم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں پر مجاور رہ گئے یا گورکن۔ علامہ اقبال علیہ السلام کیا کیا انہوں نے دکھ درد بیان کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد۔ دادا جی پیر سنتے کو پتر بھی پیر، پوتا بھی پیر، پڑپوتا بھی پیر، الا ماشاء اللہ۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے جو یہ کڑوی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن علامہ اقبال علیہ السلام کہتے ہیں میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ اور دادا جی تھے عقاب بن کے امت مسلمہ واسطے کام کرتے رہے، تسی کاں بن کے امت مسلمہ دا کی کر رہے؟ ہمارے معاشرے کی بدنصیبی کہاں بیعت نہیں، جتنے ابا جی سن جی، جتنے دادا ابو سن جی، جتنے چاچا جی نے جی۔ میں بڑی معذرت سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، الا ماشاءاللہ اس معاشرے کے اندر جب تک ہم اس طلیسم سے اور اس گمراہی سے اور اس ضلالت سے نکلیں گے نہیں، ہمارے احوال کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جگانے والے ہی سلانے والے بن جائیں تو تبدیلی کہاں سے آئے؟ راہ راست دکھانے والے ہی راہ سے گم گشتہ ہو جائیں تو تبدیلی کہاں سے آئے، منزل کہاں سے ملے؟ یہ خانقاہی نظام یہیں سے تو من کے آواز بدلنے تھے، اندر کے تزکیے ہونے تھے، لیکن ہم نے ہر چیز کو وراثت در وراثت در وراثت در وراثت۔ میں بڑی ذمہ داری سے جوان بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے والد جس جگہ پہ مرید ہیں، بیعت ہیں، عقیدت ہے، جن کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اگر وہاں سے حضور کی امت کی خیر کی کوئی چیز نکل رہی ہے تو وہاں جائیں، نہیں تو بائیکاٹ کر دے کہ نہیں جانا۔ ہم اس کے ساتھ تعلق، حضور سے پوچھا نا جہاں نے حضور سجن کیوں بنائیے، فرمایا جتنے 3 خوبیاں ہوں۔ کنیا خوبیاں؟ 3 خوبیاں۔ آج 90% خانقاہوں پر بیٹھے ہوئے ان زاغوں میں ان میں سے ایک خوبی بھی نہیں پائی جاتی، 10% بچتے ہیں صرف۔ اور آج بدنصیبی ہے کہ اتنی جرت کی بات کون کرے؟ اگلا جمعہ پڑھان کی سے نہیں دینا، الحمدللہ میں نے نہ پڑھا دوں، میرے کو اللہ کی نوکری کی نوکری ہے، اتنی جرت کرنے کا دور کوئی نہیں رہا۔ کون ایسی بات کرے؟ پیر صاحب نہیں فون کھڑکا دینا، کہنا مولوی نے نہیں کرنا، کرکٹ ہوئے تو فارغ کرو، کوئی لیاؤ جا ساڑھے قصیدے پڑھے۔ بدنصیبی بدقسمتی اس امت کی کہ ہماری آقا نے فرمایا جس میں 3 خوبیاں ہوں، فرمایا پہلی خوبی نظر اس کے چہرے پہ پڑے تمہیں خدا ہی آتا۔ سبحان اللہ۔ ظاہری حسن و جمال دیکھ کر نہیں۔ میں میڈیا پہ آتا جاتا رہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ چہروں پہ نور کس بیوٹی پارلر سے آتا ہے، کس کریم سے آتا ہے، مجھے پتا ہے کہ کہاں سے آتا ہے۔ میں اس حقیقی نور کی بات کر رہا ہوں جو اوپر سکن پہ نہیں ملا جاتا، ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے وہ نہیں نکالا جاتا، وہ اندر سے پھوٹتا ہے، فرمایا تم اس کے وجود کو دیکھو تمہیں خدا کی یاد آ جائے۔ دوسرا فرمایا وہ بولے تمہارے علم میں اضافہ کر دے، وہ کوئی کام کرے تم کانپ جاؤ، یار ساڈا کیوں ہے، تمہیں اپنی آخرت یاد آ جائے، اپنی قبر یاد آ جائے کہ یار ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا نیک صالح متقی پرہیزگار ہے، لیکن حضور غوث الثقلین، امام صاحبی نے سیر و علام، امام شیخ سعدی نے گلستان میں لکھا،
ان کا وہاں پہ طواف ہو رہا تھا، انہوں نے دیکھا ایک آدمی ننگی زمین پہ کنکر پڑے ہوئے، وہاں پہ لیٹا ہوا ہے، اور وہاں پہ وہ اپنے نا رخسار کنکروں کے ساتھ رگڑ رہا ہے، کنکروں کے ساتھ رگڑ رہا ہے، اور رگڑتے 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 رو رو کے کہہ رہا ہے، یا اللہ قیامت والے دن حساب نہ لیں، یا اللہ قیامت والے دن حساب نہ لیں، یا اللہ اگر حساب لازمی لینا ہوئے نا، لازمی حساب لینا ہو تو یا اللہ پھر مجھے نابینا کر دینا، مجھے نابینا کر دینا، تاکہ میں شرمندگی فیس نہ کر سکوں، دیکھ نہ سکوں کہ کون کون مجھ پہ کیا کیا دیکھ رہا ہے، کن نظروں سے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ اتنا تڑپ تڑپ کے عجز و انکسار سے رونے والا، فریادیں کرنے والا ہے کون، جب قریب آئے تو کوئی اور نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، جس کا عمل تمہیں تمہاری آخرت یاد دلا دے، تمہیں آخرت یاد دلا دے۔ تو سر عزیز، میں نے بار بار کہا ہے کہ میں جنرل بات نہیں کر رہا، آج بھی بہت سی خانقاہیں موجود ہیں جہاں سے نور بٹ رہا ہے، جہاں سے خیرات، اس خانقاہ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہوتا، ممکن ہے یار ایک ریڑی والا ایسی باتیں کرتا ہو کہ اس کی باتوں سے کئیوں کے قبلے سیدھے ہو جاتے ہیں، کئیوں کو ہدایت کا نور مل جاتا ہو۔ ممکن ہے ایک کلرک اپنی کرسی میں بیٹھ کے اپنے کولیگ سے ڈسکشن کرنے والا، رب نے اس کو یہ اعزاز بخشا ہو کہ اس کی گفتگو کئیوں کو سوچنے پہ مجبور کر دے۔ وقت بہت بیت گیا، میں اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں کہ دوستان عزیز، میرے قریب قرآن مجید میں بلکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو جائے نا کہ تم کر کچھ نہیں سکتے، بے بس ہو، مظلوم ہو، ظالم بہت طاقتور ہے، دشمن تمہارے مقابلے میں بہت طاقتور ہے، تو فرمایا پھر دو کام لازمی کرو، ایک تو صبر کرنا ہے، دوسرا خود کو متقی بنانا ہے۔ خود کو کیا بنانا ہے؟ متقی بنانا ہے۔ پھر تو آپ اس سچویشن سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر آپ میں نہیں ہونا تو یہ مسئلہ ساڈا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارا حضور کی امت سے کوئی لینا دینا، حضور غوث الثقلین سے پیار ہے تو ان جیسا درد پیدا کرے نا۔ آج کے بعد ہمارے ٹارگٹ بدلے کہ یار میں نہ سیٹل ہوا، میرا فیملی سیٹل نہ ہوئے، میرا خاندان سیٹل نہ ہو، بلکہ رحمت کونین کی امت سیٹل ہو جائے، حضور کی امت کو عزت ملے، میری زندگی کی سٹرگل حضور کی امت کی خاطر ہوگی۔ جب ہم یہ کریں گے تو پھر خیر ہی خیر۔ اللہ میں اس کی توفیق دے۔